اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 ربیع الاول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں چل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے محبت و عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرناک سمجھنے لگے، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ شخص تو رات کو بدل کر لوگوں کو بددین بنانا چاہتا ہے۔ تو اس مشرک بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتاری کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں یعنی اہل ایمان کے ہمراہ ایک مکان میں جمع تھے، تو نقل و حرکت کے ارادے سے یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سارے حواری اپنی جان بچا کر بھاگے اور یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اندر جانے والے شخص کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو مسیح علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، خط کی اطلاع دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم روضہ خاک تک جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکال ورنہ ہم تیری سخت تلاشی لیں گے۔ چنانچہ مجبور ہو کر اس نے بالوں کے جوڑوں میں سے خط نکال کر دیا۔ اس خط میں مکہ کے مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں فوراً استخارہ کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام فوراً درپیش ہوتا تو یہ دعائے استخارہ پڑھتے، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے خیر عطا فرما اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال دے۔ خلاصہ، فوراً استخارہ کرنا ہو تو یہ دعا پڑھ کر دل کی طرف متوجہ ہو اور جو بات دل میں آئے اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہ سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت اور
جس کے ساتھ شیطان ہوگا تو سمجھ لو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ دنیا کے بارے میں نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نافرمان لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا ان سب چیزوں کا وارث ہم نے ایک دوسرے قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخیوں کا سب سے ہلکا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ گائے کے دودھ کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ ہر قسم کی پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم وراثت سیکھو اور دوسروں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ علم بلا دیا جائے گا، امت سے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا۔